بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ 26 جنوری سن 2024 آج پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شاعر، حمد و نعت گو، سلام و منقبت، مرثیہ اور نوحہ نگار جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی چوتھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب اپنی غزل میں فرما گئے کہ جو حرف لکھوں تیرے نام معتبر ہو جائے، جو حرف لکھوں تیرے نام معتبر ہو جائے، میں تجھ کو یاد کروں اور تجھے خبر ہو جائے۔ جو حرف لکھوں تیرے نام معتبر ہو جائے، میں تجھ کو یاد کروں اور تجھے خبر ہو جائے۔ میں سچے جذبے لکھوں اور بے ہنر ٹھہروں، میں سچے جذبے لکھوں اور بے ہنر ٹھہروں۔ رقیب جھوٹ بھی بولے تو وہ ہنر ہو جائے۔ میں اپنے آپ کو معراج عشق پر سمجھوں، میں اپنے آپ کو معراج عشق پر سمجھوں۔ یہ میرا جسم مگر اس کا سنگ در ہو جائے، جو کٹ کے سوکھ گیا اور بن گیا ایندھن، جو کٹ کے سوکھ گیا اور بن گیا ایندھن۔ تیرے فراق میں یہ جسم وہ شجر ہو جائے، وہ محفلوں میں بھی کھاتا ہے خوف کے سائے، وہ محفلوں میں بھی کھاتا ہے خوف کے سائے۔ کسی کے دل میں جو تنہائی کا گزر ہو جائے، اور اٹھا کے سر کو جو دیکھے تو گر پڑے دستار، اٹھا کے سر کو جو دیکھے تو گر پڑے دستار۔ صلیب و دار کی زینت جو میرا سر ہو جائے، اور اسی امید پر ریحان اب بھی زندہ ہوں، اسی امید پر ریحان اب بھی زندہ ہوں کہ اپنے شہر میں اپنا بھی کوئی گھر ہو جائے۔ جو حرف لکھوں تیرے نام معتبر ہو جائے، میں تجھ کو یاد کروں اور تجھے خبر ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، دانشور اور شاعر ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا ذکر خیر ہے۔ آج ان کی چوتھی برسی ہے، 26 جنوری آج ہی کی تاریخ۔ سن 2021 طویل علالت کے بعد کراچی میں وفات پانے والے معروف عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب جن کی آج برسی ہے، ان کا خاندانی نام سید ریحان عباس رضوی، قلمی نام ریحان اعظمی، ابن سید اقبال حسن رضوی۔ 7 جولائی 1958 کراچی میں پیدا ہوئے۔ سراج الدولہ کالج کراچی سے BA پاس کیا۔ 1982 سے 1987 تک پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 4000 سے زائد کلام لکھے۔ 1988 کے بعد علی اسکول میں معلم ہوئے اور ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا ترک فرمایا۔ سالانہ 600 سے زائد نوحے لکھتے ہوئے ہزاروں نوحے، حمد، نعت، منقبت، سلام، غزلیات، مرثیے لکھے۔ 1997 میں ان کا مجموعہ کلام خواب سے تعبیر تک منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد منظر بمنظر کربلا اور ریحان کربلا و صحیفہ کاملہ کا منظوم ترجمہ، بارگاہ عقیدت، تہذیب منقبت، ایک آنسو کربلا میں، اور دیگر 25 سے زائد مجموعہ جات منظر عام پر آئے۔ انہوں نے رمضان المبارک کا اسپیشل کلام سب سے پہلے جناب ریحان اعظمی صاحب نے لکھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور لوگوں نے بھی آگے بڑھایا، اور اب ہر سال رمضان المبارک میں اسپیشل کلام لکھنے کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے بانی بھی ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جہاں ہزاروں نوحے لکھے، وہیں ملی نغمے اور دیگر
نغمے بھی لکھے، جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے 400 سے زائد کلام لکھے، اور ملی نغمہ لبنہ ندیم کی آواز میں موجود ہے ملی نغمہ، جس کے بول ہیں: خوشبو بن کے مہک رہا ہے میرا پاکستان، خوشبو بن کے مہک رہا ہے میرا پاکستان، ہم اس کے رکھوالے یہ ہم سب کی شان۔ لبنہ ندیم نے اسے خوبصورتی سے نبھایا ملی نغمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نغمے بہت سے ہیں، جن میں ایک مشہور کلام ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا ہے، حسن جہانگیر نے گایا ہے: ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے۔ یہ سلسلے ہیں، اور کئی نوحہ خاں ان کے کلام پڑھ کر بہت مقبول اور مشہور ہوئے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے بہت سے کلام کہے ہیں، یہاں مختصر ذکر ہے۔ فرما گئے کہ 13 رجب کے حوالے سے کہ چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں، چلو سوئے کعبہ علی آ رہے ہیں، زمانے کے مولا علی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو۔ ان کا ذکر ہوا گنیز بک آف ورلڈ 1997 کے مطابق دنیا کے تیز ترین لکھنے والوں میں 7ویں نمبر پر جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا نام تھا۔ اس کے بعد جب ان کا یہ کام جاری رہا، سن 2013 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کے تیسرے تیز ترین شاعر قرار پائے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب۔ 7 جولائی 1958 کراچی میں پیدا ہونے والے معروف عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے 26 جنوری سن 2021 کراچی میں وفات پائی، جو کہ ملیر جعفر طیار سوسائٹی میں مقیم رہے۔ جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب مزید فرما گئے کہ اس بات پر نادانوں نے سوچا نہیں کبھی کچھ بھی، اس بات پر نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی، اس بات پر نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی، گھر اپنا علی کو دیا یہ کہہ کے خدا نے، گھر اپنا علی کو دیا یہ کہہ کے خدا نے، حیدر کی محبت سے زیادہ نہیں کچھ بھی، اور مصروف ہوں ریحان میں حیدر کی ثنا میں، مصروف ہوں ریحان میں حیدر کی ثنا میں، مرقد میں نکیرین سے خطرہ نہیں کچھ بھی، اس بات پر نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ فرما گئے کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی، شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے، یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب خصوصی طور پر شاعر اہل بیت، عالمی شہرت یافتہ شاعر، جن کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں جو آج کے پروگرام میں رہ جائیں گی، سو ہم مختصر ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے بہت سے مشہور کلام ہیں جسے پڑھ پڑھ کر نوحہ خانوں نے بہت شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کلام کہ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، جہاں میں سب سے زیادہ اشک کس کے نام پر بہا،
زمانے لا غم حسین کا جواب لا، زمانے لا غم حسین کا کوئی جواب لا، گنیز بک کو بس میرے حسین سے عناد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، نبی کا ملک پاک ہے، ندیم اور ریحان ہے، نبی کا ملک پاک ہے، ندیم اور ریحان ہے، ہماری سرحدوں پر سب حسین کے جوان ہیں، ہماری سرحدوں پر سب حسین کے جوان ہیں، کرم ہے مصطفیٰ کا اپنا ملک شاد باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح بہت سے مشہور کلام ہیں ان کے جو مختلف نوح خانوں نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آئیے آج کے پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا ایک ان کی غزل سے یہ انتخاب ہے۔ جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب اس غزل میں فرما گئے کہ کشتیوں بادبان ڈوب گئے، کشتیوں بادبان ڈوب گئے، یا زمیں آسمان ڈوب گئے، کشتیوں بادبان ڈوب گئے، یا زمیں آسمان ڈوب گئے، سب نے برسات کی دعا مانگی، سب نے برسات کی دعا مانگی، پھر سبھی کے مکان ڈوب گئے، اب کے سیلاب کم نگاہی میں، اب کے سیلاب کم نگاہی میں منزلوں کے نشان ڈوب گئے، اور ڈوب کر پار ہم کو جانا تھا، ڈوب کر پار ہم کو جانا تھا، لیکن اب کے وہ یہ دے کر بیان ڈوب گئے، اب کے بارش میں بچ گئیں فصلیں، اب کے بارش میں بچ گئیں فصلیں، لیکن اب کے کسان ڈوب گئے، اور قرض ہم پر زمیں کا تھا ریحان، قرض ہم پر زمیں کا تھا ریحان، ہم بھی دے کر لگان ڈوب گئے، کشتیوں بادبان ڈوب گئے، یا زمیں آسمان ڈوب گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، انتخاب جناب ارسلان اعظمی ابن ریحان اعظمی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب سمیت تمام مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ ہم ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کو وہ بھرپور ٹریبیوٹ پیش نہیں کر سکے جو کہ ان کا حق ہے، وہ کہ تاہم ہم ان کو دعاؤں میں یاد کرتے ہوئے آج کے اپنے اس مختصر نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر، آئندہ حاضری ہوگی۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے حمد و نعت، منقبت و سلام، ملی نغمے، رمضان کلام کا آغاز ہی ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب نے فرمایا تھا، اور پھر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے کہ خصوصی اور غزل، نظم اور دیگر اصناف سخن میں عالمی شہرت حاصل کی۔ دنیا کے تیسرے تیز ترین لکھنے والوں میں، یعنی سب سے زیادہ 50,000 سے زائد نوحے لکھے، اور اس سے کہیں زیادہ بہت کام ہے ان کا، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے۔ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، آج ان کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو سلامت رکھے۔ ان کے فرزند ارسلان اعظمی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی شاعری کا کام کار سخن جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج اس مختصر نشست کا اختتام ہوا۔ زندگی بخیر، حاضری ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اتوار کی شب۔
اپنے میزبان سرفراز عابدی کو کراچی پاکستان سے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔